فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب آداب نماز کے پارٹ نمبر 16 کا آغاز صفحہ نمبر 262 سے کر رہے ہیں۔ باب چہارم آداب قرأت کا کچھ ذکر اور بعض اسرار قرأت کا بیان۔ اس باب میں سورہ مبارکہ حمد کی تفسیر ہے اور کچھ سورہ مبارکہ توحید اور سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر۔ یہ باب اس رسالے کا عزیز ترین باب ہے اور اس میں چند مصباح ہیں۔ مصباح اول، قرآن شریف کی قرأت کے متعلق آداب۔ فصل چہارم، ہیڈنگ ہے موانع استفادہ کو دور کرنا۔ اب جب کہ کتاب خدا کی عظمت ہر جہت سے معلوم ہو گئی اور اس سے استفادہ کی راہ کھل گئی تو کتاب خدا کو سیکھنے والے اور اس سے استفادہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اہم آداب میں سے ایک اور اہم ادب پر کاربند ہو تاکہ استفادہ ہونے لگے۔ وہ ادب موانع استفادہ کو دور کرنا ہے۔ ہم جن کی تعبیر مستفید اور قرآن کے درمیان حجابات سے کرتے ہیں اور ایسے حجابات بہت ہیں، ہم ان میں بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان حجابوں میں ایک بڑا حجاب خود بینی ہے کہ متعلم اس حجاب کی وجہ سے خود کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے اور استفادے کا محتاج نہیں سمجھتا۔ یہ شیطان کے بڑے شاہکاروں میں سے ایک ہے کہ ہمیشہ مہموم کمالات کو انسان کے سامنے چمکا کر پیش کرتا ہے اور انسان اتنے ہی پر راضی و قانع ہو جاتا ہے جتنا اس کے پاس ہے، اور اس کے آگے جو کچھ ہے اس کو انسان کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ مثلاً اہل تجوید کو اسی جزئی علم پر قانع کر دیتا ہے اور اس علم کو ان کی نظروں میں اتنا بڑھاوا دیتا ہے کہ دوسرے علوم کی ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رہ جاتی۔ حاملین قرآن کو بھی ان کے سامنے انہی کے مطابق قرار دیتا ہے اور ان کو اللہ کی نورانی کتاب کے سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اصحاب ادبیت کو اسی بے مغز صورت پر راضی رکھتا ہے اور تمام شیعون قرآن کو جو کچھ اور جتنا جس کے پاس ہے اسی میں منحصر قرار دے دیتا ہے، اور اہل تفسیر کو بھی پرانے ڈھیرے پر چلتے رہنے میں سرگرم رکھتا ہے کہ وہ وجوہ قرات، آرائے مختلفہ، ارباب لغت، وقت نزول، شان نزول، آیات اور سوروں کے مکی مدنی ہونے، آیات و حروف کی تعداد اور اسی طرح کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اہل علوم کو بھی قانع کر دیتا ہے فقط دلالتوں کے فنون اور احتجاجات کے وجود اور اسی قسم کے امور پر، یہاں تک کہ فیلسوف و حکیم و عارف تک کو اصطلاحات و مفاہیم جیسے گہرے اور دبیز پردے میں بند کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن سے استفادہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ ان تمام پردوں کو چاک کر دے اور ان پردوں کے اس پارے قرآن میں غور و فکر کرے اور ان میں سے کسی ایک حجاب پر بھی نہ ٹھہرے تاکہ قافلہ سالکان سے بچھڑ نہ جائے اور اللہ کی شیریں و خوشگوار دعوتوں سے محروم رہ جائے۔ خود قرآن شریف سے ایک معین حد پر قانع نہ ہونے اور اس پر نہ ٹھہرنے کا حکم معلوم کرے۔ قصص قرآن میں ان معنی کی طرف بہت اشارہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نبوت کے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود اس مقام پر قناعت نہیں کی اور اپنے علم کے بلند مقام پر ٹھہرے نہیں رہ گئے۔ خضر جیسے کامل شخص سے ملاقات ہوتے ہی تواضع انکساری کے ساتھ ان سے کہا، کیا میں آپ کی پیروی ہمراہی کروں تاکہ جو کچھ آپ نے بصیرت و ہدایت سیکھی ہے مجھے سکھائیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 66۔
اور ان کی خدمت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ جو علوم سیکھنا چاہتے تھے سیکھ لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے بڑے مقام پر اور انبیاء علیہ السلام سے مخصوص علم پر قناعت نہیں کی اور عرض کیا، پروردگارہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ ایمان قلبی سے اور اوپر اٹھنا چاہا اور مقام اطمینان شہودی تک پہنچنا چاہا۔ اس سے بالا تر یہ کہ خدائے تبارک و تعالیٰ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علی الاطلاق عارف ترین مخلوقات ہیں، آیہ کریمہ میں حکم دیتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ کتاب الہی کی یہ دستورات، یہ قصص سے انبیاء کا ذکر سب اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے بیدار ہوں اور خواب غفلت سے چونک اٹھیں۔ ایک اور حجاب آرائے فاسدہ اور مسالک و مذاہب باطلہ کا حجاب ہے، جو کبھی خود انسان ہی کی سوء استعداد سے اور زیادہ تر پیروی و تقلید سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے حجابوں میں سے ایک ہے جس نے خاص کر معرفت قرآن سے ہمیں محجوب کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی فاسد اعتقاد صرف ماں باپ سے سن لینے کی وجہ سے یہ بعض جاہل اہل منبر سے سن کر ہمارے دل میں راسخ ہو گیا ہو، تو یہ فاسد اعتقاد ہمارے اور آیت الہی کے درمیان حاجب بن جائے گا، چاہے ہزاروں آیات اور روایات بھی وارد ہو جائیں جو اس کے خلاف ہوں۔ اب یا تو اس کے ظاہر سے اعراض کریں یا اس کو سنجیدہ نظر سے ہی نہ دیکھیں۔ عقائد و معارف سے متعلق اس طرح کی بہت مثالیں ہیں، لیکن ہم ان کو شمار کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کے کہنے سے یہ حجاب نہیں ہٹ سکتا، لیکن نمونے کے طور پر ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دوسرے عقائد سے زیادہ سہل الماخذ ہے۔ یہ تمام آیتیں جو لقائے الہی اور معرفت الہی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور یہ روایتیں جو اس موضوع پر ہیں اور یہ تمام اشارات و قنایات اور صراحتیں جو ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں میں موجود ہیں، صرف اس عقیدے کی بنا پر جو اس میدان سے بالکل اجنبی اور عامی اشخاص کے ذریعے پیدا ہوا اور پھیلا ہے کہ معرفت خدا کی راہ کلی طور پر بند ہے، اور اسی عقیدے کی وجہ سے ذات خدا میں تفکر کر کے اس کی معرفت حاصل کرنے اور مشاہدہ جمال سے ممنوع بلکہ محال قرار دے دیا ہے۔ آیات و روایات کی یا تو توجیہ و تعویل کرتے ہیں اور یا اس میدان میں وارد ہی نہیں ہوتے، مباحثہ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور خود کو معارف سے جو انبیاء و اولیاء کی خونگی چشم ہیں آشنائی کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اہل اللہ کے لیے کہ معرفت کا ایک باب جسے بعثت انبیاء کی غرض و غایت اور اولیاء کا منتہی مطلوب کہا جا سکتا ہے، لوگوں پر اس طرح بند کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا کفر محض اور زندقہ قرار دیا ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء و اولیاء کے معارف کو بالخصوص ذات و اسماء و صفات حق کے بارے میں عام لوگوں اور عورتوں کے معارف کے برابر سمجھ لیا ہے، بلکہ کبھی تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں اچھے عامیانہ عقائد رکھتا ہے، کاش ہم بھی وہی عامیانہ عقیدہ رکھتے ہوتے۔ بات تو ٹھیک ہی ہے، کیونکہ اس بیچارے نے جو ایسی باتیں منہ سے نکالتا ہے، عامیانہ عقیدہ تو ہاتھ سے دے ہی رکھا ہے، اور دوسرے معارف کو بھی جو خواص و اہل اللہ کے معارف میں باطل سمجھ لیا ہے۔ یہ آرزو ٹھیک کفار کی آرزو جیسی ہے جو آیہ کریمہ میں نقل ہوئی ہے۔ اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہوتا، سورہ نبا آیت نمبر 40۔ ہم اگر لقائے الہی کے بارے میں آیات و اخبار کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تاکہ اس فاسد عقیدے کی رسوائی واضح ہو جائے جو جہل اور غرور شیطانی کی پیداوار ہے، تو ایک جداگانہ کتاب کی تالیف کی ضرورت ہے۔ چیز جائے گی کہ ہم یہ چاہیں کہ وہ معارف بیان کریں جو اس غلیظ شیطانی حجاب سے پیدا ہوئے اور پس پردہ نشیاں رہ گئے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن سے محجور ہونے اور قرآن کو محجور چھوڑنے کا ایک مرتبہ جو شاید سب سے زیادہ افسوسناک یہی ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ کہتی ہے، اور پیغمبر نے کہا میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔
قرآن کو مہجور چھوڑنے کے بے شمار مراتب و مراحل ہیں، جن میں سب سے بڑے مرتبے پر شاید ہم ہی ہوں۔ اگر اس صحیفہ الہیہ کی مثلاً پاکیزہ اور قیمتی جلد بنوا لیں اور تلاوت استخارے کے وقت چوم لیا کریں اور آنکھوں سے لگا لیا کریں، تو کیا ہم نے قرآن کو مہجور نہیں چھوڑا؟ اگر ہم نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ قرآن کی تجوید، علوم لغت و بیان اور بدیع کی جہتوں میں صرف کر دیا، تو کیا اس کتاب عظیم کی مہجوریت کی ذمہ داری سے باہر آ گئے؟ اگر ہم نے قرأتیں مختلفہ اور ان جیسی اور چیزوں کو یاد کر لیے، تو کیا ہجران قرآن کی ذلت سے چھوٹ گئے؟ اگر ہم نے وجوہ اعجاز قرآن اور اس کے محسنات لفظی و معنوی کے فنون سیکھ لیے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے نجات پا گئے؟ افسوس کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی قرآن اور اس کو نازل کرنے والے کے منظور نظر نہیں۔ قرآن کتاب الہی اور اس میں شؤون الہیت ہیں۔ قرآن ایک خالق و مخلوق کے درمیان رشتہ اتصال اور اس کی تعلیمات کے وسیلے سے معنوی رابطہ اور غیبی ارتباط خدا ان بندگان خدا کے درمیان پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن سے علوم الہی اور معرفت لدنی حاصل کیے جانے چاہیے۔ کافی شریف کی روایت کے مطابق حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی بس 3 قسمیں ہیں: آیت محکم، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، کتاب فضل العلم، باب صفت العلم و فضیلہ، حدیث نمبر 1۔ قرآن شریف ان علوم کا حامل ہے۔ اگر ہم قرآن سے یہ علوم حاصل کر لیں تو ہم نے اس کو مہجور نہیں چھوڑا۔ اگر ہم نے قرآن کی دعوت قبول کر لی اور قصص انبیاء علیہ السلام سے جو مواضع اور معارف اور حکمتوں پر مشتمل ہیں تعلیم حاصل کی، اگر ہم نے خدائے متعال اور انبیاء کے مواضع سے جو قرآن میں مذکور ہیں نصیحت حاصل کی، تو ہم نے قرآن کو مہجور نہیں چھوڑا۔ ورنہ قرآن کی ظاہری صورت ہی میں غور و فکر کیے جانا بھی اخلاد الارض، ہمیشہ زمینی کی طرف توجہ کیے رہنا ہے، اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ قرآن جیسے نورانی صحیفے سے استفادے کے موانع میں ایک معنی یہ اعتقاد ہے کہ مفسرین جو کچھ لکھا اور سمجھ چکے ان سے ہٹ کر کسی کو قرآن سے استفادے کا حق نہیں ہے، اور آیت شریفہ میں تدبر و تفکر کو تفسیر بالرائے سے جو ممنوع ہے اشتباہ دیتے ہیں، اور اس فاسد رائے اور باطل عقیدے کے وسیلے سے قرآن شریف کو استفادے کے تمام فنون سے خالی قرار دے دیا ہے اور اس کو کلی طور پر محجور کر دیا، حالانکہ اخلاقی، ایمانی اور عرفانی استفادات کا تفسیر سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ تفسیر بھی رائے کا سوال پیدا ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص حضرت خضر کے ساتھ مذاکرات کی کیفیت اور ان کی معاشرت کی کیفیت، حضرت موسیٰ کا مقام نبوت کی اس عظمت کے باوجود اس علم کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا جو ان کے پاس نہ تھا، اور اپنی حاجت حضرت خضر کے سامنے پیش کرنے کی کیفیت اس طرح جیسا آیت کریمہ میں مذکور ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے جواب کا انداز اور حضرت موسیٰ کی معذرتوں سے مقام علم کی عظمت اور طالب علم کے استاد کے ساتھ آداب سلوک کا ذکر، آداب سلوک کا کہ شاید 20 ادب اس میں ہیں، استفادہ کرے تو اس استفادے کو تفسیر سے کیا علاقہ ہے کہ تفسیر بالرائے کا سوال پیدا ہو۔ قرآن سے کثیر استفادات یوں ہی کیے جاتے ہیں، اور معارف میں مثلاً اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قول الحمدللہ رب العالمین سے کہ جو تمام محامد کا حصر اور تمام ثناؤں کا اختصاص سے حق تعالیٰ سے ہے، تو یہ افعالی کا استفادہ کرے اور کلمے کے آیت شریفہ سے یہ اور کہے کہ آیت شریفہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہر کمال و جمال اور ہر عزت و جلال جو عالم میں ہے، چشم احوال اور قلب محجوب جن کو موجودات کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ سب حق تعالیٰ کا ہے، اور کبھی موجود کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حمد و
ثنا حق تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ استفادہ تفسیر سے کیا ربط رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ اس کا نام تفسیر بالرائے ہی رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں جن کا استفادہ لوازم کلام سے ہوتا ہے اور جو تفسیر سے کسی طرح کا کوئی ربط نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ خود تفسیر بالرائے میں بھی کلام ہے کہ شاید تفسیر بالرائے کا تعلق آیات معرفہ و علوم عقلیت سے جو برہانی میزان کے موافق ہے اور آیت اخلاقیہ سے ہو جن میں عقل کو دخل ہے، کیونکہ اس طرح کی آیت کی تفسیر مستحکم عقلی برہان پر واضح عقلی اعتبارات کے مطابق ہے کہ اگر کوئی ظاہر ان برہان و اعتبار عقلی کے خلاف ہو تو لازم ہے کہ اس کو ظاہر سے ہٹا دیا جائے۔ مثلا آیہ کریمہ اور تمہارا پروردگار آیا سورہ فجر آیت نمبر 22 اور خدائے رحمان عرش پر مسلط ہو گیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں فہم عرفی برہان کے مخالف ہے، تو اس ظاہر کو رد کرنا اور برہان کے مطابق تفسیر کرنا تفسیر بالرائے نہیں ہے اور کسی طرح بھی ممنوع نہیں ہو سکتا۔ لہذا احتمال بلکہ ظن یہ ہے کہ تفسیر رائے کا تعلق آیات احکام سے ہو کے آراء و عقول کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے قاصر ہے اور صرف تنزیہ واران اور صرف خزینہ داران وحی اور مضبوط الملائکۃ اللہ کی بندگی و پیروی سے انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اکثر روایات شریفہ اس بارے میں ان فقہائے عامہ کے مقابل وارد ہوئی ہیں جو دین خدا کو اپنی عظمت اور قیاسات سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو بعض روایات شریفہ میں ہے کہ عقل قرآن تفسیر قرآن سے سب سے زیادہ دور ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 95، کتاب القرآن باب نمبر 8 حدیث نمبر 28 از تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے دین خدا کو عقل سے نہیں پا سکتے، بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303، کتاب العلم حدیث نمبر 41 از اکمال الدین۔ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ دین اللہ سے مراد دین کے تعبدی احکام ہیں، ورنہ اس بات ثانیہ توحید و تقدیس اس بات معاد و نبوت میں بلکہ مطلقاً تمام معارف میں عقل کو آزاد رہنے کا حق ہے، اور یہ امور عقل کے مختصات میں سے ہیں۔ اور اگر بعض محدثین عالی مقام کے کلام میں وارد ہوا ہے کہ اس بات توحید میں دلیل نقلی پر اعتماد کرنا ہے تو یہ شاذ و نادر اور غرائب امور میں ہے، بلکہ ایسی معصیتوں میں سے ایک معصیت ہے جس سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور یہ کلام توہین و تحقیر کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس آسمانی کتاب کے معارف و مواضع سے استفادے میں معنی حجابوں میں سے ایک اور حجاب ان گناہوں اور کدورتوں کا حجاب ہے جو پروردگار عالم کے ساحت قدس میں سرکشی اور نافرمانی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ادراک حقائق اور دل کے بیچ حجاب بن جاتا ہے۔ اور معلوم رہے کہ جس طرح نیک و بد عمل کی عالم ملکوت میں اس عمل سے مناسبت رکھنے والی ایک صورت ہوتی ہے، اسی طرح ملکوت نفس میں بھی ایک صورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا تو باطن نفس میں نورانیت پیدا ہوتی ہے جس سے قلب پاکیزہ اور نورانی ہو جاتا ہے، باطن نفس میں یہ صورت ثقیل کیے ہوئے آئینے کی طرح صاف ہوتی ہے اور اس لائق ہوتی ہے کہ اس میں غیبی تجلیات اور حقائق و معارف کا ظہور ہو، اور یا ملکوت نفس تاریک اور پلید ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں قلب زنگ آلود آئینے کی طرح میلا ہو جاتا ہے جس سے معارف الہی اور حقائق غیبیہ اپنا عکس نہیں ڈالتے، اور چونکہ ایسی صورت میں قلب شیطانی تسلط کے تحت واقع ہوتا ہے اور مملکت روح پر ابلیس کا تصرف ہوتا ہے، اس لیے آنکھ، کان اور دوسرے تمام قوتیں اسی ملعون کے ذریعے تصرف میں آ جاتی ہیں، لہٰذا کان معارف و مواعظ الہی کے سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں الہی آیات باہرات کو دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں۔
حق اور آثار و آیات حق کو نہیں دیکھ پاتی، دل دینی فقہ نہیں حاصل کرتا اور آیات و بیانات اور حق و اسماء و صفات کو یاد کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور کان ایسے جن سے سنتے نہیں، چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ عالم پر ان کی نظر ایسی ہو جاتی ہے جیسے چوپایوں اور حیوانوں کی، جو نہ عبرت حاصل کر سکتی ہیں نہ تدبر کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کے دل جانوروں کے دلوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو تفکر اور تذکر سے بے بہرا ہوتے ہیں، بلکہ آیات میں نظر و فکر اور معرفت و مواعظ سننے سے ان کی غفلت اور استکبار میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ حیوانات سے بھی زیادہ پست اور گمراہ ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے سے معنی غلیظ حجابوں میں سے ایک حجاب جو ہمارے اور معرفت و مواعظ قرآن کے درمیان ایک دبیز پردہ ہے، وہ ہے محبت دنیا کا حجاب، جس کی وجہ سے قلب کا تمام تر میلان دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، قلب کا رخ پوری طرح دنیاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے ذکر خدا سے غافل اور ذکر و مذکور سے روگرداں ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے دنیا اور اس کے طور طریق سے تعلق بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے قلب پر حجاب اور بھی دبیز اور غلیظ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے علاقۂ قلب پر اس قدر غلبہ کر لیتا ہے اور حب جاہ و شرف کا تسلط اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ فطرت الہی کا نور کلی طور پر خاموش ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے سعادت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شاید قلب پر پڑے ہوئے جن تالوں کا ذکر آیا کریمہ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں رہے، اور یہی دنیاوی علائق کے بندھن ہو، لہٰذا جو شخص معرفت قرآن سے استفادہ چاہتا ہے اور مواعظ الہیت سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ اپنے قلب کو ان نجاستوں سے پاک کرے اور قلبی گناہوں کی آلودگی کو، جو غیر خدا سے اشتعال و دل بستگی ہے، دل سے نکال کے باہر پھینک دے، کیونکہ جو پاک نہ ہو وہ ان اسرار کا محرم نہیں ہو سکتا۔ قال تعالیٰ، بے شک یہ قرآن کریم ہے ایک محفوظ و مستور کتاب میں جسے پاکیزہ لوگ ہی لمس کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 تا 79، 77 to 79۔ جس طرح اس کتاب کے ظاہر سے اور اس کے ظاہری عالم میں مس کرنے سے ہر ایک شخص کو روکا گیا ہے جو ظاہری طور سے پاک نہ ہو، تشریعی طور پر بھی اور تکلیفی طور پر بھی، اسی طرح اس کے معارف و مواضع اور اس کے سر و باطن سے ہر ایک شخص کو روک دیا گیا ہے جس کا قلب دنیاوی نجاستوں سے آلودہ ہو۔ غیر متقی اور مومن تو عام ایمان و تقوی کے اعتبار سے اس کے سوری مواعظ اور سچے عقائد کی روشنی سے محروم ہیں ہی۔ وہ شخص جو غیر متقی مگر مومن ہو، وہ تقوی کے دوسرے مراتب کے اعتبار سے تقوی خاص الخاص اور تقوی اخص الخواص مواعظ و عقائد قرآنی کے دوسرے مراتب سے محروم ہے۔ اس کی تفصیل اور دوسری آیات کا ذکر ہمارے مقصود پر دلالت کرتی ہے، طول بیان کا سبب ہے، لیکن ہم اس فصل کو ایک آیت شریفہ الہیہ کے ذکر پر تمام کرتے ہیں جو بیدار مغز حضرات کے لیے کافی، بشرطے کہ اس کے بارے میں تدبر سے کام لیں۔ خدا کی جانب سے تمہارے لیے ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی ہے، خدا جس کے وسیلے سے ہر شخص کو جو اس کی چاہے ہدایت کے محفوظ راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ آیہ مبارکہ کے بہت خصوصیات اور اس کے نکات کے اطراف کو بیان کرنا ایک علیحدہ رسالے کی تالیف چاہتا ہے جس کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 271، فصل پنجم، ہیڈنگ ہے تفکر۔
قرآن کی قرأت کے آداب میں ایک ادب حضور قلب ہے، جس کا ذکر عبادات کے عام آداب کے ذیل میں ہم کر چکے ہیں اور اس کی تکرار غیر ضروری ہے۔ قرأت کے اہم آداب میں ایک تفکر ہے۔ تفکر کا مطلب یہ کہ آیات شریفہ میں مقصد اور مقصود کی جستجو کرے، اور چونکہ قرآن کا مقصد جیسے کہ قرآن نے خود بتایا ہے، ہدایت، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی، اور تاریکی کے تمام درجات سے نکال کر عالم نور کی طرف لانا ہے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ آیات شریفہ میں تفکر کر کے سلامتی کے مراتب کو ان کے ابتدائی اور نچلے مرتبے سے لے کر جس کا تعلق ملکی بدن سے، ملکی قوتوں سے ہے، اعلیٰ اور آخری مرتبے تک جو قلب سلیم کی حقیقت ہے، اس تفسیر کے مطابق جو اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے کہ دل میں حق کے علاوہ کچھ نہ ہو، حاصل کرے ملکی اور ملکوتی قوتوں کی سلامتی قاری قرآن کی گمشدہ چیز ہے، جو اس کتاب میں آسمانی میں موجود ہے۔ تفکر کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالنا چاہیے۔ جب انسانی قوتیں تصرف شیطانی سے محفوظ ہو گئیں، سلامتی کا راستہ مل گیا اور اس پر چلنا بھی شروع کر دیا، تو سلامتی کے جس مرتبے کو حاصل کرنا چاہیے کہ کرتا جائے، ایک ظلمت سے نجات پاتا جائے گا اور قہری طور سے اللہ کے نور درخشاں کی تجلی حاصل ہوگی، یہاں تک کہ اگر ظلمتوں کی تمام انواع و اقسام سے خالص ہو گیا، جن میں پہلی ظلمت عالم مادیت کی ظلمت ہے، مادیت کے تمام احوال و شیون کے ساتھ، اور آخری ظلمت کثرت کی طرف توجہ ہے، کثرت کے تمام احوال و شیون کے ساتھ، تو نور مطلق اس کے قلب پر تجلی کرے گا اور انسانیت کے صراط مستقیم کی طرف، جو اس مقام پر صراط رب ہے، انسان کی رہبری کرے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب راہ راست پر موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ قرآن کریم میں تفکر کی دعوت کے ساتھ اس کی بہت تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تفکر کی بہت بڑی مدح ہے، کیونکہ اس عظیم آسمانی کتاب اور نورانی صحیفے کے نازل کرنے کی غرض و غایت اعتمال تفکر کو قرار دیا گیا، اور یہ اس بات کی طرف شدید توجہ کی دلیل ہے کہ صرف بندوں کے تفکر کا احتمال قرآن جیسی ایک عظیم کرامت کا سبب ہوا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے، پس داستانیں بیان کرو، ہو سکتا ہے سوچیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176۔ اس طرح کی اس سے قریب بہت آیتیں اور روایتیں بھی تفکر کے بارے میں بہت ہیں۔ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وائے ہو اس شخص پر جس نے اسے پڑھا اور اس میں غور نہیں کیا۔ نور کتاب کا حوالہ نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350، تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ۔ اس باب میں سب سے اہم بات یہ کہ انسان سمجھے کہ کون سا تفکر ممدوح اور پسندیدہ ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں تفکر تو بے شک ممدوح ہے۔ اس تفکر ممدوح کی طرف بہترین تعبیر وہ ہے جو خواجہ عبداللہ انصاری نے کی ہے، یعنی تفکر وہ بصیرت تلاش کرنا ہے جو دل کی آنکھ کے مقصود اور نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو غایت کمال ہے، اور معلوم ہے کہ انسان کا مقصد و مقصود سعادت مطلقہ ہے جو کمال علمی و عملی سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ کتاب الہی کی آیات شریفہ سے اور اس کے قصص و حکایات میں مقصود جو نتیجہ انسانیت یعنی سعادت حاصل کرے، اور چونکہ سعادت سے مراد سلامت مطلقہ، عالم نور اور صراط مستقیم تک پہنچنا ہے، لہٰذا قرآن شریف سے سہل سلامت معدن اور نور مطلق اور صراط مستقیم طلب کرے، جیسا کہ سابقہ آیات مبارکہ میں اشارہ ہوا ہے۔ جب شخص قاری نے مقصد کو سمجھ لیا تو اس کو حاصل کرنے کے اسے بینائی مل گئی، قرآن شریف سے استفادے کی راہ کھل گئی، رحمت حق کے در کھل گئے، اور اب اپنی مختصر عمر عزیز کو اور اپنے سرمایہ تحصیل سعادت کو ایسے امور میں صرف نہ کرے گا جو رسالت کا مقصد نہیں ہے، اور ایسے اہم امر میں فضول بحث و گفتگو سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ جب ایک عرصے تک
دل کی آنکھوں کو اسی مقصود پر لگائے رہے گا اور دوسری تمام چیزوں سے صرف نظر کیے رہے گا تو دل کی آنکھیں روشن اور تیز ہو جائیں گی اور نفس کو قرآن میں تفکر کی عادت پڑ جائے گی اور استفادے کی راہیں کھل جائیں گی اور ایسے دروازے اس پر واہ ہو جائیں گے جو اب تک بند نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے مطالب و معارف قرآن سے حاصل کرے گا جو اب تک حاصل نہیں کیے تھے۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے قلبی امراض کے لیے شفا اور آیت شریفہ کا مفاد اور قول امیر المومنین علیہ السلام، قرآن سیکھو کیونکہ وہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ وہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ فیض الاسلام صفحہ نمبر 330، خطبہ نمبر 10 عبارت کے اضافے کے ساتھ کے معنی کا ادراک کرے گا اور قرآن شریف سے جسمانی امراض ہی کے شفا طلب نہ کرے گا بلکہ سب سے اعلیٰ مقصد روحانی امراض سے شفا کو جو مقصد قرآن قرار دے گا، اگرچہ اس جسمانی امراض کو بھی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام بھی جسمانی شفا کے لیے نہیں آئے تھے، اگرچہ شفا دیتے تھے، وہ نفوس کے ادبا اور ارواح و قلوب کو شفا بخشنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا آغاز صفحہ نمبر 275 سے کریں گے۔ فصل ششم، ہیڈنگ ہے تطبیق۔